وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ راحیل کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی گھبرائی اور قریبی قبرستان کے راستے میں دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہٰذا اس کی امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر پر اکیلا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہیں آپ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک پراسرار ہنسی ہنستے ہوئے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جائیں، وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی اور وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ راحیل نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کیوں چمکی؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا، آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہی چمک آنکھوں میں پڑی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بڑھیا نے گردن گھمائی تو اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پراسراریت چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑیں۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اسی دوران وہ بڑھیا آ گئی۔ راحیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مگر آپ تو اندر تھی، آپ کو کیسے معلوم میرے ہاتھ میں خون لگا ہے؟ اس پراسرار بڑھیا نے کہا، مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تو تمہارے ہاتھ کا خون لگا ہوا دیکھ کر یہ کپڑا لے آئی ہوں، اس کپڑے سے صاف کر لو۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسی دوران بادل زور سے گرجے اور بجلی چمکی۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ راحیل نے اب دیوار کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہ بلی جا چکی تھی۔ اس بڑھیا نے کہا، تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو چکی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے حواس میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔
اپنے بستر پر لیٹا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ وہ خوفناک چہرہ اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آئے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ دیکھا کہ صحن میں ایک کالی بلی کھڑی ہے جو سائز میں کافی بڑی ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس نے اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہے۔ وہ بت بنا سوچ رہا تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت، وہی والی بوڑھی عورت جو پراسرار تھی، وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے آپ یہاں آئی ہے کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ سچ بتاؤ کہ کون ہو تم؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ رنگ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکلنے لگے۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہوگی۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاں سچ سمجھے، کوئی اور ہی ہوں میں۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو اور میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں ہی تھی۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں میاؤں کرتی ہوئی بولی، تم نے مجھے خام خواہ میں پتھر مارا تھا، اسی کی سزا دینے آئی ہوں۔ اس نے نزدیک آتے ہوئے بولی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے اس چڑیل کو دھکا دیا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی اور طوفانی بارش اب بھی جاری تھی۔ اچانک اس سے وہ لاٹھی نظر آئی جو بوڑھی عورت اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر چڑیل جہاں تھی وہیں رکی۔ یہ لاٹھی مجھے دے دو، وہ گراتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا تھا، تو اس نے فوراً کپڑا اٹھا کر لاٹھی میں باندھا اور باورچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لال لاٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیل پیچھے ہٹنے لگی۔ جب راحیل اس کے نزدیک آیا تو وہ ہنسی، زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ اچانک راحیل نے وہ لاٹھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ وہ زور سے چیخی، مگر اب اس کی چیخ طوفانی بارش میں دب کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر کیا اور طوفانی بارش بھی ختم ہو چکی تھی۔ برسات کی یہ رات اس کو زندگی بھر نہ بھولنے والی رات ثابت ہوئی۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔